جب عادل نے ایک عام سی لگنے والی ویب سائٹ کے لنک پر کلک کیا تو اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں قدم رکھنے والا ہے جہاں خوف حقیقت سے بڑھ کر ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد شعیب۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے آباد ہوں گے۔ آج کی کہانی ہمیں یوسف نے کراچی سے بھیجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بھیجی ہوئی کہانیاں اپنے اس چینل پہ نیریٹ کریں تو اسکرین پر واٹس ایپ نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے، آپ مجھے اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ آج کی کہانی ڈارک ویب پر مبنی ہے۔ کس طریقے سے ہم ایک عام سی لگنے والی ویب سائٹس پر کلک کر دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے بیک اینڈ پر کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ آج کی اس کہانی میں ہم کافی ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھائیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ ڈارک ویب کو استعمال کرتے وقت کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا، چلنے پہ اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ عادل ایک عام نوجوان تھا جو راتوں کو اپنے لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے کا عادی تھا۔ اسے کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کا بہت شوق تھا اور اکثر وہ نیٹ پر نئی چیزیں تلاش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کا ایک دوست فرحان مذاق میں اسے ڈارک ویب کے بارے میں بتاتا ہے۔ فرحان نے کہا، ڈارک ویب پر لوگ نہ صرف عجیب و غریب چیزیں بیچتے ہیں بلکہ وہاں ایسے راز ہیں جو تمہاری روح کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ عادل نے فرحان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا لیکن تجسس کے مارے اس نے گہرائی میں تحقیق شروع کر دی۔ اسے ایک ویڈیو ملی جس میں کسی نے ڈارک ویب تک رسائی کے لیے خاص لنک دیا تھا۔ عادل نے خود سے کہا یہ تو صرف ایک عام ویب سائٹ ہوگی، لیکن وہ غلط تھا۔ لنک پر کلک کرنے کے بعد عادل نے خود کو ایک عجیب و غریب ویب سائٹ پر پایا جہاں خون کے دھبے، پرسرار ویڈیوز اور خطرناک پیغامات تھے۔ اچانک ایک لائیو ویڈیو سامنے آئی۔ ویڈیو میں ایک بند کمرہ دکھایا گیا جس میں ایک شخص زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ ویڈیو کے نیچے ایک گھناؤنا پیغام تھا، اگر تم یہاں تک پہنچ گئے ہو تو اب تم محفوظ نہیں ہو، اپنی حقیقت کے لیے تیار رہو۔ عادل نے فوراً ویب سائٹ بند کر دی لیکن اسے احساس ہوا کہ کسی نے اس کی اسکرین کو کنٹرول کر لیا ہے۔ لیپ ٹاپ پر وہ ویب سائٹ دوبارہ کھل گئی اور ایک آواز سنائی دی، عادل کیا تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اگلے دن عادل کے موبائل پر نامعلوم نمبروں سے پیغامات آنے لگے۔ ان پیغامات میں اس کی ذاتی معلومات تھیں، گھر کا پتہ، خاندان کے نام، حتیٰ کہ اس کے بچپن کی تصویریں۔ عادل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اس کی زندگی میں اتنے قریب آ چکا ہے۔ فرحان سے مشورہ لینے پر اس نے کہا، یہ لوگ تمہاری پرائیویسی توڑ سکتے ہیں، تم نے غلطی کی ہے، انہیں کچھ پیسے دے کر چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن مسئلہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ چند دنوں بعد عادل کو ایک اور ویڈیو ملی۔ اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا بچہ نظر آ رہا تھا جو خوفزدہ ہو کر کمرے میں ایک کونے پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ اچانک وہ بچہ عادل کی شکل میں بدل گیا۔ عادل کو لگا جیسے کسی نے اس کے بچپن کی یادوں کو چرا لیا ہو۔ ویڈیو میں ایک دھندلی آواز گونجی، عادل تمہیں یاد ہے، ہم وہی ہیں جن سے تم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ عادل کو یاد آیا کہ بچپن میں وہ ایک پرسرار حادثے کا شکار ہوا تھا جس میں ایک قریبی رشتہ دار پرسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ وہ واقعہ ہمیشہ سے اس کی زندگی پر ایک بوجھ کی طرح رہا تھا۔ ڈارک ویب کے ان پرسرار لوگوں نے عادل کو اس کی زندگی کے سب سے گہرے راز کے ساتھ بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر وہ ان کی مانگ پوری نہیں کرے گا تو وہ اس کے خاندان کو نقصان پہنچائیں گے۔ آخر کار عادل نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے خوف کے آگے جھکنے کے بجائے حقیقت کا سامنا کرے گا۔ اس نے اپنے دوست فرحان کی مدد سے پولیس حکام کو مطلع کیا اور اپنا لیپ ٹاپ ماہرین کے حوالے کر دیا۔ لیکن کہانی کا اختتام یہاں نہیں ہوتا۔ ایک رات جب عادل سکون سے سو رہا تھا، اس کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن آیا۔ اس میں لکھا تھا، تم سوچتے ہو کہ تم آزاد ہو، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ کمرے کی روشنی خود بخود بند ہو گئی اور اس کی اسکرین پر ایک چہرہ نمودار ہوا۔ یہ وہی چہرہ تھا جو اس کے بچپن کی ویڈیو میں تھا۔ یہ کہانی اس سوال کے ساتھ ختم ہوتی ہے کہ ڈارک ویب واقعی ایک دروازہ ہے یا ایک نہ ختم ہونے والی بھول بھلیاں ہے جہاں خوف ہمیشہ غالب رہتا ہے۔
میں امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ بھی کبھی ڈارک ویب کے چنگل میں پھنس چکے ہیں یا آپ کے آس پاس کسی دوست کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔